جنت کے میوے اور جو دوسرا ہے اس کو کیا دیا جا رہا ہے، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، یہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے نہ بنائے، آمین۔ یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے گزر جاتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے یا باہر نکلتے تھے تو وہ کہتے تھے نا کہ راعینا، کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور پھر بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، تو اس پہ وہ فرمایا جا رہا ہے یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی عطا فرما دے اور ہدایت عطا فرما دے۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان میں اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب کہ ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے قیامت اتنی قریب ہے جیسے ایک انگلی کے بعد جو ہے وہ دوسری انگلی، تو اب کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے۔ تو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی اللہ تم لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ وہ خوب جانتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگا کریں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک وہ چیز ہے کہ اس میں نوٹ کریں کہ صرف استغفار جو ہے نا اس کی کثرت بتائی جا رہی ہے، کہ ایون بھی کہا جاتا ہے کہ 100 دفعہ آپ جو ہے وہ ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کریں، لیکن اس کے علاوہ جو لوگ وظیفے کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں کہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی اور چیز کو گنتی کہہ دیتے ہیں کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کسی آیت کو آپ جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کی دلیل نہیں ملتی، لیکن صرف استغفار ایک ایسا کلمہ ہے وہ آپ کثرت سے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح درود جو ہے وہ بھی آپ کثرت سے کر سکتے ہیں، لیکن اور کوئی کلمے جس کے بارے میں کوئی سند نازل ہوئی نہیں تو وہ ہم نہیں کر سکتے، جیسے خاص طور پہ یہ جو شیطان ہے یہ انسان کو وظیفوں میں ڈال دیتا ہے، تو ہم نے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، یعنی جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ایسی کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی کہ ہم جنگ کریں، اس وقت جب مکہ میں وہ تھے تو کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت جو ہے نا انہیں منع فرمایا تھا، اور اس کے بعد جب وہ مدینہ چلے گئے پھر وہاں پہ اور مسلمان بھی ساتھ ہو گئے، مدینے میں ایک ان کا وہ بن گیا، گڑھ بن گیا، تو ریاست قائم ہو گئی اور مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے کو مدد بھی کی، تو یہاں پہ اور پھر وہاں پہ دیکھیں کہ مکہ میں جو ہے وہ کتنی سازشیں ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں وہاں سے نکالا اس کے بعد جو ہے نا وہ حکم آیا تھا جہاد کا، تو لیکن جو منافقین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں آتے تو تب وہ بڑا کہتے تھے کہ ہم لڑیں گے جا کے اور اس طرح، لیکن جب حکم آ گیا تو ایسا ہے جیسے ان کے اوپر موت چھا رہی، یعنی وہ اتنا خوف میں آ گئے۔ تعاون وقول معروف فیضا اعظم الامر، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے، اور تم سے بھی یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو، یعنی مسلمانوں کو بھی
یہ جائز نہیں ہے کہ اگر ان کی بہت حکومت ہو تو ہر چیز کو ہتھیانے کے لیے جو ہے نا وہ فساد زمین پر پھیلاتے تھے اور رشتے ناتوں کو توڑے. اب یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی. اور کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ اور جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھر گئے اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. یعنی جو لوگ دنیا میں بھی پیٹھ کے بل پھر جاتے ہیں اور جنگ میں جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. یقیناً شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم. اور یہ اس لیے انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کو وحی کو برا سمجھا اور یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہاں مانیں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے. یعنی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو بڑا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نفاق کو خوب جانتا ہے. بس ان کا حال کیا ہوگا جبکہ فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوں گے, ان کے چہرے اور ان کی پیٹھوں پر ماریں گے. اور آپ دیکھیں کہ حدیث میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ جب روح قبض کرنے آئیں گے تو ان کی روح بھاگے گی, ان کے جسم میں دوڑنے لگے گی, تو وہ پھر ان کو مار مار کے ان کو نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ بنائے اور ہمیں اچھے چہرے والے جو ہے نا فرشتے لینے آئیں. آمین. یہ اس بنا پر کہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضا کو برا جانا, تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے, یعنی بیماری کیا ہے کہ وہ دنیا چاہتے تھے, اصل میں جینا چاہتے تھے, مرنا نہیں چاہتے تھے. اسی طرح وہ کہتے ہیں نا حب الدنیا حب المال, کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کے دین سے محبت عطا فرما دے اور جہاد سے محبت عطا فرما دے, اور اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہ کر دے, نہ کرے گا. اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے, بس تو نے ان کے چہرے ہی سے پہچان لیتا, اور یقیناً تو ظاہر تو نے ان کی بات کے ڈھنگ سے پہچان لے گا, اور تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے. یقیناً ہم تمہارا امتحان لیں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ جو جنگیں ہوئی ہیں نا اس میں بھی لوگوں کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ کون جو لوگ ہیں وہ نفاق کرتے ہیں, یعنی جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ منافقین ہیں, اور جو جہاد کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں وہ ایمان لانے والے ہیں. اور تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کرنے, اور ہم تمہاری حالتوں کو بھی جانچیں گے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی, اس کے بعد کہ ان کے لیے ظاہر ہدایت آ چکی. یہاں پہ رسول کی مخالفت سے کیا مراد ہے, یعنی جہاد نہ کرنا. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سیرت ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے, لیکن خاص طور پہ یہ جو بات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ سورہ احزاب میں جنگ کے اس وقت نازل ہوئی ہے, اور جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو, اگر وہ جہاد کا کہہ رہے ہیں تو اس وقت جہاد کرنی. ٹھیک ہے, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ جس وقت جو حکم دیتی ہے کہ آج آؤ کھانا کھا لو, تو وہ پھر کہتی ہے کہ کھانا کھا لو, جلدی کھا لو نہیں تو میں دوبارہ نہیں دوں گی. تو اسی طرح جب نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لو, تو اس وقت کھانے کے پیچھے نہیں بھاگو. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ جہاد کا کہہ رہے ہیں تو پھر جہاد کر رہے ہیں, اگر وہ نماز کا کہہ رہے ہیں تو نماز پڑھنی ہے, اگر وہ صدقہ کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس وقت صدقہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جسی طرح یہ اس میں بھی ابھی بھی دیکھیں آپ, ہمارا جو زیادہ زور ہے, آپ دیکھ لیں ٹی وی کھول کے دیکھ لیں, ہمارا زور ہے کھانے پلانے پہ, افطاری کروانے پہ. کتنے لوگوں کو ہم افطاری کروا رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو فلسطین ہے, جو سیریا ہے, جو برما ہے, جہاں پہ مسلمانوں کو انڈیا میں اذیتیں دی جاتی ہیں, ان کو مارا جاتا ہے. اور آپ یہ کریں, ابھی مجھے یاد نہیں, کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ہاں کشمیر, وہ ابھی ہاں جب وہ عمران خان جب وہ آیا تھا تو کشمیر پر انڈیا والوں نے قبضہ کر لیا. اتنا ان کے ساتھ قتل و غارت شروع کر دی تھی کہ ان کے جو لڑکیاں ہوتی تھی نا ان کو اغوا کر لیتے تھے وہ,
اور اس کے بعد اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کو کاٹ ڈالتے تھے وہ، یعنی وہ اس کی یہ جو چھرا ہے یا تلوار ہے تو وہ کتنی یعنی اذیتیں دیتے تھے. تو یہاں پہ کیا حکم ہے؟ یہاں پہ کھانا نہ کھلاؤ بلکہ ان لوگوں کی مدد کرو جن کی جانوں کے اوپر وہ یہ لوگ چڑھائی کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. ابھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کیا میڈیا کھول کے دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ مسجد تعمیر کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. آپ اس طرف دیکھیں کہ جہاں پہ مسلمانوں کو رہنے کا ایون کے افطار کرنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے. ابھی بھی مسلمانوں کو کتنے ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ نبی کا کہنا کیا ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے جب دین غالب آ جائے گا نا تو سب پھر آرام سے رہیں گے، سب کو کھانا بھی ملے گا. مسجد بھی جو آپ دیکھیں جتنی مسجدیں ہیں آلریڈی جو بنی ہوئی ہیں تو وہ خالی، لیکن یہاں پہ ہم پھر مسجد بنا رہے ہیں، پھر مسجد سے قائم کر. اللہ کے دین کو جب تک غالب کرنا ہے جب تک جو ہے دین پوری دنیا پر غالب نہ ہو جائے، اور اسی کے لیے مدد کرنی ہے خاص طور پر کہ دین کو غالب کرنے والے جو کام کرتے ہیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی ہے. اور یہ منافقین تھے جو عام مسلمانوں کو بھی روکتے تھے کہ نہ جاؤ اتنی گرمی ہے، نہ جاؤ اتنی سردی ہے، تو یعنی لالے پڑ جائیں گے اور معیشت تباہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور جان کا خطرہ ہوگا. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم کیوں اپنی جان کو اپنے جھونکوں میں ڈال رہے ہو. تو یہاں پہ اللہ کا جو حکم ہے ہم نے اس کو پریفرنس دے دی ہے. یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کریں گے، ان قریب ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت ہی میں مر گئے تو یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. اور اسی طرح ہم لوگ اس طرح بھی جہاد کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے کھانا ہی کھلانا ہے، لیٹ سپوز ہم کسی کا افطاری کرواتے ہیں تو کم از کم ہم وہ چیزیں نہ خریدیں جو خاص طور پہ یہودیوں کی برانڈز ہیں، جیسے یہ یونیلیور ہو گئی یا پیپسی ہو گئی یا کولڈ ڈرنکس ہو گئی، تو ڈالڈا ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو. اور یہودی انہی چیزوں سے انہی مال سے پھر مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں. اور اسی طرح جو دوسری کمپنی ہے میکڈونلڈز ہو گئے، باقی ساری چیزیں ہو گئی. تو اگر ہم جان سے جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے مال جو ہے وہ پاکستانی کمپنیوں پر خرچ کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے یا دوسری جو مسلمان ہیں ملک ممالک ہیں ان کی چیزیں ہم لیں. ٹھیک ہے، اس یہ بھی ہمارا جہاد ہی ہوگا انشاءاللہ. بس تم بولے بن کر صلاح کی درخواست پر نہ اتر آؤ جبکہ تم ہی بلند اور غالب رہو گے. یعنی جب جنگ ہو تو صلح صفائی کے معاملات نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہی اللہ غالب رکھے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے. اور واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے. اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا. اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگے اور زور دے کے مانگے تو اس وقت تم بخیلی کرنے لگو اور وہ بخیلی تمہارے کینے کو ظاہر کر دے. خبردار. تو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں تم، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا کیا ہے؟ یعنی جہاد کرنا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، اور اسی طرح جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہمارا مال خرچ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہم قرض وغیرہ بھی دیتے ہیں، قرض حسنہ، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہم دیتے ہیں. اور تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو ہمارے مال کی اتنے ہم تو ہزاروں کی تعداد میں، اور وہاں پہ کچھ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ فکسڈ ہے، آپ نے کوئی بارگیننگ نہیں کرنی. وہاں پہ مجبور ہوتے ہیں، برانڈز ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمارے پیسے نکلتے ہیں. لیکن جہاں پہ اللہ کے دین کی بات آتی ہے، کوئی مسجد میں ہم نے کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی اماموں کی فیس دینی ہے، جو ہمارے استاد ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے آتے ہیں،
تو وہاں پہ ہم گن گن کر جو ہے نا وہ نوٹ نکالتے ہیں، اور وہاں پہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے پڑھا رہے ہو، تھوڑا سا کوئی اللہ کے لیے معافی کر دو. تو یہاں پہ ہم نے ایسے نہیں کرنا، یہاں پہ بلکہ کھلا خرچ کرنا بھی اسراف نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اگر اللہ کی راہ میں آپ بیجا خرچ بھی کریں نا تو وہ بھی اسراف نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کی راہ میں اگر آپ نہیں خرچ کرتے تو وہ بے دخلی ہے، اور اللہ غنی ہے، تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روح گردہ ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا، پھر تم جیسے نہ ہوں گے وہ تم جیسے نہ ہوں گے. اور اسی طرح جو لوگ اللہ کے کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بدل کر دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بابت پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ایمان اپنے سریا ستارے کے ساتھ بھی لڑکا ہوگا، اس کو فارس سے کچھ لوگ حاصل کریں گے. یعنی حضرت سلمان فارسی جو تھے اس طرح کے جو لوگ ہیں نا پھر اللہ ان کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم بھی جب قرآن پڑھا جائے، قرآن جو ہے سکھایا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی، ورنہ اللہ ہم سے یہ کام نہیں لے گا بلکہ ہمیں بھی بدل دے گا. سورہ فتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. آمین. اور بے شک شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی پتا دے دی تاکہ جو کچھ تیرے آگے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف فرما دے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے. اور آپ کو ایک زبردست مدد دی ہے، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ہی اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں. اور یہاں پہ جو ہے نا فتح مکہ کے سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مدینہ میں جب وہ انہوں نے خواب میں بھی دیکھا کہ مجھے اس طرح مسلمان جو ہے وہ عمرہ کر رہے، تو انہوں نے سب نے سوچا تو اب ہم جو ہے نا وہ عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے 1500 یا 1400 صحابہ کرام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کی نیت سے گئے. تو وہاں پہ حدیبیہ کے جو مقام پر کفار نے روک لیا اور انہیں آنے نہیں دیا. تو وہاں پہ کیا ہوا، یعنی یہ 6 ہجری میں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اچھا اس سے پہلے نا حضرت عثمان غنی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ ان سے جو ہے نا بات چیت کرو. تو وہاں پہ اب وہ حضرت عثمان غنی ابھی واپس نہیں آئے، تو کچھ لوگوں میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو کفاروں نے مار دیا. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے وہاں پہ لوگ موجود تھے تو وہاں پہ بیعت لی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہم جب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے، یعنی ہم جنگ کریں گے. لیکن اصل میں وہ جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، وہ تو عمرے کی نیت سے گئے تھے. اور وہاں پہ کوئی ان کا سامان بھی نہیں تھا، جیسے یہ جنگ کے لیے جو آپ کے سامان استعمال ہوتا ہے، تلواریں اور کدال وغیرہ اور وہ جو ذرے وغیرہ ہوتی ہیں. تو جو صحابہ وہ صحابہ تھے انہوں نے وہاں پر بیعت لے لی، یعنی کہ ہم جائیں گے، یعنی اپنی جان اور مال سے سودا کر لیں. تو جو لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے تو یعنی منافقین جو تھے تو انہوں نے سوچا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور مال وہ نہیں ہے، کیا ہوتا ہے وہ اسلحہ ساتھ نہیں ہے، تو لگتا ہے یہ تو مارے جائیں گے. کفار کے پاس جا رہے ہیں اور ہتھیار بھی نہیں لے کے جا رہے،
تو لگتا ہے اب یہ ختم ہو جائیں گے تو ہم نے عمرہ نہیں کرنا، اور وہ پیچھے ہی رہ گئے۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی کہ جو بھی مال غنیمت آئے گا تو وہ صرف ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جن لوگوں نے بیعت کی تھی۔ تو بعد میں کچھ لوگ جو ہے وہ منافقین جو ہے وہ بہانے سے آنے لگے، تو شامل ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع فرما دیا، اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ جنت کا وعدہ دے دیا۔ تو یہ وہی بات ہوگی یہاں پہ۔ اب بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دے دی، اور اسی طرح بعض صحابہ کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو، بلکہ ہم صلح حدیبیہ کو فتح شمار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر وعدہ کر دیا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 جو ہے وہ کچھ تھی، یعنی 1300 1400 1500، لیکن جب مکہ میں جب فتح مکہ ہوا تو 10,000 سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے مکہ کو حاصل کر لیا تھا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فتح کی خوشخبری دی ہے تو وہ ہماری جو ہے نا وہ پیشن گوئی کر دی کہ تم ضرور ہمیں کھلی فتح دیں گے، اور تاکہ جو کچھ تیرے آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف کر دے، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے، اور تجھے سیدھی راہ چلائے، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فتح جو ہے وہ بہت محبوب تھی، اور انہوں نے فرمایا آج کی رات مجھ پر وہ سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں بھی اس سورت سے بھی محبت کرنی ہے، اور آپ کو ایک زبردست مدد دے، وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا۔ اب یہاں پہ کیا سکون اور اطمینان ہے؟ یعنی کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ چلو جنگ کریں، اب نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی وہ آپ کے پاس سر و سامان ہے، تو آپ تو عمرے کے لیے نکلے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے کہہ دیا کہ چلنا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں بھی جو ہے وہ سکون ڈال دیا کہ انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی فوراً کہا مان لیا، اپنے ایمان کے ساتھ اور بھی ایمان پہ بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے۔ اور آپ دیکھیں پھر لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جنا اتنے فضل و کرم کیا۔ اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل ان میں برائی کا پھیرا ہے، یعنی وہ برا ہی چاہتے ہیں، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، اور اللہ ہی کے یہ آسمان اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرو، اور اس کا ادب کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، یعنی جو صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، اصل میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس ہی پر عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اور اب تم سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہے تھے، یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے تو اب وہ بار بار بہانے لے کر آئیں گے کہ ہم بچوں کی وجہ سے مال کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی منافقین۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی کون اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے، یہ مدینہ کے ارد گرد جو قبیلے تھے نا، ان کے بھی لوگ آ کر جو ہے نا وہ معافی مانگنے لگے کہ ہم نے بھی آپ کے ساتھ چلنا تھا۔
اور یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ رسول اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے۔ یعنی جو منافقین تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرے کی نیت سے نکلے تو ہمیں نہیں لگتا کہ کافر ان کو چھوڑیں گے اور یہ سب کو مار ڈالیں گے، کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہے اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی اتنے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو عمرے کی نیت سے اللہ کے لیے نکلے تھے نا۔ اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ ہو ہی ہلاکت والے، اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار رکھی ہے، اور زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، اور جب تم غنیمت لینے جانے لگو تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دیے۔ یعنی جب غزوہ خیبر میں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے صلح حدیبیہ میں آپ سے بیعت کی تھی، اب غزوہ خیبر جب ہوا ہے تو اس میں جو مال غنیمت کے طور پر آئے گا تو وہ صرف کن لوگوں میں تقسیم ہوگا؟ بیعت کرنے والوں میں، ٹھیک ہے، وہ جو 1400 1500 جو صحابہ تھے، جی بیعت رضوان، سوری وہ میں نام جو ہے نا مجھے یاد تھا لیکن میں کہنا بھول گئی۔ تو یہ جو منافقین تھے تو اب وہ چاہتے تھے کہ ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تم ہی غالب رہو گے، تمہیں فتح حاصل ہوگی، یعنی تم جیتو گے، تو ان کو تھا کہ جیتیں گے ہم تو اس لیے اب ہم چلے جاتے ہیں، یعنی منافقین بھی کہ اس کا تو بہت مال و متاع ہمیں ملے گا، تو پھر ان کو منع کر دیا گیا تھا۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی کلام کو بدل دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ثابت کر دیا تھا، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ فرما چکا ہے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں، تم ہم سے حسد کرتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بندیوں سے کہہ دو عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم سے منہ پھیر لیا جائے جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام جو ہے وہ غزہ کے بعد جو ہے چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑی تو اس میں بھی ہے کہ یہ جو منافقین تھے تو ان پر ایک جنگجو قوم آ گئی، اور اسی طرح یہ جو فارس اور یہ جب وہ ہوا تھا مسلمہ کذاب کے بارے میں بھی جب ان کو لڑائی تو یہ لوگ بھی آپس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کو مسلط کر دیا تھا، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور اندھے پر کوئی حرج نہیں اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اگر وہ کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، جیسے اندھا ہے یا کوئی لنگڑا ہے، اور نہ کوئی بیمار پر کوئی حرج ہے، لیکن بیمار جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے پھر اس کا عذر قبول نہیں کیا جاتا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ یقیناً اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی ہے بیعت رضوان، جس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت پر وہ کرنا تھا، مقابلہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اللہ نے معلوم کر دیا اور ان پر اطمینان نازل فرما دیا، اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرما دی، اور بہت سی غنیمتیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر پھر سکینت نازل فرما دی تھی۔ اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہارے جلدی ہی عطا فرما دی گئی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے گئے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں وہ غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا یا اللہ نے اپنے قابو میں رکھا، یعنی ایسی غنیمتیں بھی جو بعد میں مسلمانوں نے پوری دنیا میں جو ہے وہ فتح کیا، یا وہ غنیمتیں بھی جو اللہ ہمیں جنت میں ہمیں دے گا۔
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر تم سے کافر یعنی اللہ نے اپنے قابو میں رکھا یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مسلمان ابھی نہیں پہنچے. اور اسی طرح جب اب جو مسلمان ہے وہ بھی کسی جگہ اب دیکھیں وہ ہے نا یہ افغانستان تو اس میں بھی یہ جو امریکہ جو ہے وہ چھوڑ چھوڑ کر گئے ہیں تو اتنے وہ ان کی فیکٹریاں ہیں وہ ہتھیار اتنے بڑے بڑے ہیلی کاپٹر اور جہاز وہ سب چھوڑ کے گئے تو وہ سارا جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے یہ مسلمانوں کا افغانستان والوں کا ہو گیا. تو ایسا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت قابو میں نہیں رکھا تھا اس وقت وہ امریکہ نے قبضہ کیا ہوا تھا تو اب جب وہ چھوڑ کے گئے تو وہ ساری چیزیں ان کو مل گئی. اور ایون کہ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ابھی کچھ لوگوں کو تو وہ چلانا بھی نہیں آتا لیکن وہ کچھ لوگ جو ہے وہ جھولا جھول رہے ہیں کچھ لوگ وہ آیا تھا نا میڈیا میں آیا تھا تو یعنی اتنی زیادہ ان کو وہ چیزیں ملی ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر ایسے وہ دے دیتا ہے مال غنیمت. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگتے پھر نہ تو کوئی ساز پاتے نہ مددگار. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلا ہوا نہ پاتا. وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا تھا. یعنی جب مسلمان مکہ میں تھے اور تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں کیا تھا اور اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانوروں کو اس کی جگہ بھی پہنچنے نہیں دیا. یعنی دیکھیں کہ یہ جو کفار ہیں تو ان کے لیے کتنی حرمت تھی کہ مکہ میں جو ہے نا وہ سب آتے تھے تجارت بھی لے کے آتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے لیکن ان کا بغض اور اناد اتنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روکا. حالانکہ وہ وہیں کے پلے وہیں کے بڑے تو عمرہ کرنے سے روکا جبکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے کتنا اپنا شرف سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ خدمت کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو قربانی کے جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام لے کر آئے تھے تو وہ بھی پھر وہاں پہ حدیبیہ کے مقام پر انہوں نے اپنے سر جو ہے وہ منڈوا لیے تھے اور جو قربانی کے جانور جو لے کر آئے تھے تو وہیں پہ پھر ان کو بھی ذبح کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قربانی کے جانور بھی مکہ تک نہیں پہنچنے دیے ان لوگوں نے. اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ میں جنگ کرنے کا بیعت رضوان تو کی لیکن جنگ نہیں کروائی. تو وہاں پہ آپ دیکھیں مکہ میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو اپنا ایمان چھپاتے تھے. کچھ مسلمان عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں تو وہ کافروں کے غلبے کی وجہ سے ڈرتے تھے اور اپنا ایمان چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جنگ میں اگر ہوتی تو پھر تو سب کو مارا جاتا ہے نا تو اس میں ایسے لوگ بھی مر جاتے جو معصوم تھے. تو اس وجہ سے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ جنگ نہ کی جائے یعنی مسلمان چڑھائی نہ کریں مکہ پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ لا علمی میں مسلمانوں کو ہی مار دیں. اور تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی. تو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرما دی اور اس نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا. اور یعنی تقوی کیا تھا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لانا اور اپنی کسی حجت بازی نہ کرنا. یعنی اتنے صحابہ کرام ہیں اور دیکھیں ایک انسان جب نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے نا جیسے مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھنے جانا تھا بڑی میں نے تیاری کی تو اس وقت اچانک جمعے کے ٹائم پہ مہمان آ گئے تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ یہ ایسے ٹائم پہ آ گئے کہ میں تو جمعہ اور شاید رمضان کی جمعہ تھا یاد نہیں مجھے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ اب کیا کریں اور جو ہے نا وہ مطلب ان کے کھانے کا اور افطاری کا بھی اہتمام کرنا ہے چھوڑ کے جائیں گے تو مشکل ہوگی اور پھر گھر بھی ساری صفائیاں وغیرہ کرنی تھی تو پھر مجبوری تھی چھوڑنا پڑا. پھر شام کو جب میرے ہسبینڈ آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ آج تو میں نیکی کا کام کرنا چاہتی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا ہے ایک طرف مہمان ہے ایک طرف جمعہ ہے اور دل جو تھا وہ جمعے کی طرف جانا چاہتا تھا
تو اس وقت پہ میرے ہسبینڈ نے مجھے یہی کہا تھا کہ دیکھو جو آپ کی نیت تھی نا اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. تو اب یہاں پہ مجبوری تھی کہ ان کو ہم منع بھی نہیں کر سکتے تھے, اچھا تو نہیں لگتا. تو یہاں پہ دیکھیں وہی بات ہے کہ اتنی عمرے کی نیت سے کہیں لڑنا نہیں چاہتے, اللہ کے گھر کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے گھر عبادت کرنا چاہتے ہیں, ذکر کرنا چاہتے ہیں, اور وہاں پہ جنگ کی بات ہو رہی ہے. تو پھر جب ایسی صورت میں جہاں نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات آ جائے تو پھر فوراً وہ ایمان لے کہ نہیں ثابت قدمی عطا فرما دی. تو پھر ان کے دل کیا ہو گئے, جس بات پر نبی کا حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی سکون نازل کر دیا کہ اب ہم نے یہی کر. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں نا عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں اور اپنے گھر ہی جا رہے ہیں, کیونکہ مکہ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر تو اور مدینہ آ کے پہلی دفعہ جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو کیسی ان کی حالت ہوگی, تو آپ خود سوچ لیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثابت قدمی کر دی اور سکون نازل کر دیا. اور یہ سکون کس کو ملتا ہے, وہی بات ہے نا قلب سلیم, کہ اللہ ان کے دلوں کو سکون دے دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے, اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما دے. اور اس نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا. اور آپ دیکھیں کہ روزہ ہم کیسے رکھتے ہیں, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی مشکل کام ہونا انسان نہیں کر سکتا جب کہ خاص اللہ کی مدد کی نہ. ہم اللہ کی خاطر اور اللہ ہمارے لیے آسانی فرماتا ہے تو ہم روزہ رکھ پاتے ہیں, ورنہ یہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا. اور خاص طور پہ جو جون جولائی کے روزے آتے تھے, ہمارے ماں باپ ہیں انہوں نے کتنی ثابت قدمی دکھائی. تو یہ اللہ ہمارے دلوں کو جما لیتا ہے کہ نہیں ہم نے رکھنا ہے, اب جو مرضی ہو جائے, چاہے گرمی ہے سردی ہے. تو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کہ آپ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور مال جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے تو آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو یہ وہ سکون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی اور دکھوں اور رنجشوں سے دور کر دیتا ہے. اور اس نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے. اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یقیناً اللہ نے اپنے رسول کے کو واقعہ خواب سچا دکھایا. انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ مسلمان پورا کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو بعد میں جب انہوں نے کیا تو سچ کر دکھایا. اور سر مڑواتے ہوئے اور سر کے بال اترواتے ہوئے چین کے ساتھ نڈر ہو گئی. یعنی امن و امان جب فتح مکہ ہو گیا 2 سال بعد ہی, تو امن سے انہوں نے حج اور عمرہ کیا. اور وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے, بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے, اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. وہی بات آ گئی نا, والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یعنی ہمارا غصہ اور جلن اور سختی کس کے لیے ہونی چاہیے, کافروں کے لیے. اور حالانکہ وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں تو بالکل ایسے غصے دکھاتے ہیں اور باہر جو ہے نا بہت پیار محبت دکھاتے ہیں. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے, کافروں کے لیے سخت ہو اور آپس میں نرم دل. اور اسی طرح شوہر بھی باہر جو ہے وہ بڑے ایٹیکیٹس دکھاتے ہیں اور بیوی کو اتنی زور سے آواز لگاتے ہیں, تو یہ ان کے لیے بھی ہے کہ آپس میں, اور اسی طرح سلام کو آپس میں بھی عام کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے اور آپس میں رحم دل ہیں. تو انہیں دیکھیں کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں, اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں. ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے. ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے. اور اس کھیتی کی مثال جس نے اپنی کوپل نکالی, پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا, پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے. اور یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اسی طرح بڑھاتا ہے جیسے ایک چھوٹی سی وہ نکلتی ہے نا کوپل, تو اسی طرح وہ پھر کتنی مضبوط جڑ پکڑ لیتی ہے. تو یہ ہمارے ایمان بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اور ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے والا بنا دے, آمین. سورہ حجرات
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ الرسول لا تقدموا بین یدی